کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر دوسرے نکاح تک یا موت تک مرد کے ذمے ہے خرچے کا برداشت کر. پورے ملک میں احتجاج ہوا پرسن اللہ کے تحت، مسلم پرسن اللہ کے تحت پورے ملک میں اکابر نے احتجاجی جلسے کیے. پارلیمنٹ میں پھر بل ترمیم ہوا قانون کے تحت کہ اسلام میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اصل میں یہ عیسائیت اور یہودیت کسی طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نظام ختم ہو جائے. ہمارا جو ملک ہے سیکولر ملک ہے، یہاں کے جو قوانین ہیں وہ سیکولر ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو شعور نہ ہو، مسلمان جذباتی انداز میں کسی بھی پارٹی کی تعریف کر دیتا ہے. جمعیت علماء بہت دور اندیشی سے بہت سی چیزوں سے واقف ہو کر اس کی تعریف نہیں کرتی، مخالفت کرتی ہے، تو جذباتی طور پر مسلمان جمعیت علماء کے مخالف ہو جاتے ہیں. پوری آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ 100 سالہ جب بھی نقصان ہوا تو مسلمانوں کے جذبات سے. جب تک مسلمان اپنے آپ کو علماء کے حوالے نہیں کرے گا، جب تک امت کے مسائل حل ہونا بہت مشکل ہے. روس سے ایک پہلی جماعت آئی تھی نظام الدین میں، جس میں علماء بھی تھے روس کے. تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین نے ان سے ایک سوال کیا، سبق کا سوال یہ کیا کہ یہ روس کے اندر جو انقلاب آیا اتنا بڑا، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن 70 سال تک کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتا، پورے مدارس بند، پورے نظام مسجدوں کے تالے، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی حافظ نہیں بن سکتا، کوئی عالم نہیں بن سکتا، کوئی دین کی بات نہیں کر سکتا، کوئی کرتا پائجامہ نہیں پہن سکتا. کیا بات ہے؟ جیسے آج صورت حال ملک شام کی امتحان کا کرنا، جتنے جیلوں میں ہیں اور جتنوں کو سولی چلائی جا رہی ہے اور جتنا کا قتل ہو رہا ہے ملک شام میں، آج وہی صورت حال ہے کہ جتنے ہیں وہ سارے سنی اہل سنت والجماعت، یعنی مسلمان سنی شیعہ کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس. جتنے ہیں وہ سارے سنی، لڑکیاں بھی ہیں اس کے اندر، جیلوں کے اندر عورتیں بھی ہیں. بڑی کٹھن آزمائش کے دور سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. تو وہاں جتنے تھے وہ لوگ روس کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ کے کل آپ کو بتائیں گے کیا حالات ہوئے تھے، کیا ہو گئے. انہوں نے اپنے علماء سے رات میں مشورہ کیا کہ ایک صاحب کے قائم صاحب نے سوال کیا ہے کہ روس کے حالات کے اندر انقلاب آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے پاس روس میں انقلاب کے آنے کی وجہ سے عوام کو علماء سے پہلے دور کیا. عوام کے دل میں علماء کی نفرت اٹھا دی اور علماء عوام کے کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. عجیب و غریب اللہ کے ذائقہ خیر سے ہمارے اکابر کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابر نے اس ملک کے اندر عوام سے اتنا رابطہ رکھا. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فکر یہی تھی کہ عوام اور علماء دونوں یکجا ہو جائے، پوری دنیا میں انقلاب ہو جائے. میڈیا کے ذریعے سے آج بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے عوام کے دلوں کے اندر علماء سے نفرت بٹھا دی جائے. کیوں علماء سے نفرت بٹھا دی جائے گی تو عوام ان سے دور ہوگی، ان کو گالیاں دے گی، ان کی بات نہیں مانے گی، ان کے مسائل کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑے گی، ان کے قریب نہیں ہوگی، تو عوام کو دیوانہ بنا لینا ہمارے لیے بہت آسان. ہمارے اکابر نے بہت دور کی سوچی
اور اس ملک میں آج تک اس بات کی کوشش کی کہ ایک گاؤں میں اگر کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے تو اس عالم کا پوری عوام کے اوپر اثر ہے جتنا ہوا ہے، پوری عوام کا اثر ہے۔ کبھی شمال کا اگر آپ کو دورہ کرنے کا موقع ملے تو آپ کبھی دورہ کریے گاؤں کا، میں جاتے رہتا ہوں۔ ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا میں، اس گاؤں میں ایک حافظ صاحب رہتے ہیں تقریباً 700 برس سے، ان کا خاندان، انہوں نے رہتے ان کا خاندان پورا 700 برس سے ان کی تھی۔ ایک بہت بڑے ولی ایک عامل آئے تھے ان کی نسل میں ہیں، عالم بھی نہیں ہے خالی حافظ ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی ان کی جو پکڑ عوام کے اوپر ہے۔ کوئی بھی ہندو، کوئی بھی مسلم، کوئی بھی گاؤں کا رہنے والا آدمی ایسا نہیں ہے جو ان سے رابطے میں نہیں۔ کوئی بھی مسلمانوں کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اتنے عاشق ہیں کہ اگر اس گاؤں کے اندر جو بغیر تھوڑی سی آبادی ہے 10-15 ہزار کی آبادی ہے، لیکن یہ کہ اس گاؤں کے اندر اگر کسی لڑکی کی شادی ہو، لڑکے کا ولیمہ ہو، عقیقہ ہو، موت ہو، حیات ہو، جب تک کہ وہ امام صاحب کے گھر میں پہلے کھانا نہیں جاتا ہے، جب تک اس کے یہاں دستور ہے کہ کسی کو گھر میں بھی کھانا نہیں ملا۔ میں نے دیکھا ان کے کمرے میں فروٹ بھرے ہوئے، مٹھائی کے ڈبے بھرے ہوئے، تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس گاؤں کا ہندو جب بھی آتا ہے ملنے کے لیے تو مٹھائی کے ڈبے اور فروٹ لے کر آتا ہے، اس میں ہماری امام صاحب ہے، گاؤں بھی امام صاحب ہے۔ حیرت ہی ہوئی۔ وہ کہنے لگے، ان کے گھر والوں نے مجھ سے سنایا، کہنے لگے کہ رمضان میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ پورے گاؤں سے اتنی افطاری اور اتنا کھانا آتا ہے کہ گاؤں کا ایک غریب طبقہ ہے، اس غریب طبقے میں امام صاحب پورا کھانا تقسیم کر دیتے اور پورا رمضان کا مہینہ اس گاؤں کے غریبوں کی عید ہوتی ہے روزانہ۔ جتنا ان کے پاس آتا ہے خرچہ سکیں گے 5-6 آدمی گھر کے اندر پورا لے جاتے غریبوں میں، اور کہنے لگے کہ کئی سال ہو گئے ان کے پاس جو چیزیں آتی ہیں وہ 10 ایسے خاندان کو پا رہے ہیں جو اس گاؤں کے غریب خاندان ایمان صاحب پاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، مثال سنایا ہے، وجہ یہ ہے کہ اتنا رابطہ عوام کا اور مطلب کہ ایک امام کا اس علاقے کے اندر آج بھی موجود ہے۔ امام صاحب نے مسجد سے ایک اعلان کر دیا، سارا مسئلہ اس ملک میں جینا ہے، اور ساری دنیا میں اگر مسلمانوں کو اگر عروج پہ اگر آنا ہے، علماء کے بغیر عروج پہ نہیں آ سکتے، چاہے کتنی گالیاں دے دو یہی کام آئیں گے۔ انہوں نے ہی جان کی باتیں لگائی ہے، انہوں نے صحیح قیادت کی ہے، انہوں نے رہنمائی کی ہے، اور مستقبل میں ان کے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، چاہے کتنے بگڑے ہوئے ہوں، چاہے کتنے مسائل ہوں، لیکن سارے لوگوں کو انہیں کا دامن پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر مسئلہ حل ہوگا۔ دیکھ لیجیے کہ اس ملک ابھی آپ کی ریاست کے اندر انتخاب ہوا، کیسے بھیانک مسائل آئے، مسلمان بے آسرا بے آبرو، جن کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں، کوئی اعتماد کے قابل لوگ ہیں، وہ کافی کوئی اعتماد کے قابل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کو کوئی، آپ کی شہر کے اندر بھی کتنی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن کوئی مسلمان کو یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء بہت دور اندیشی کے ساتھ، بہت ہی فراست کے ساتھ اس کے جب فیصلے ہوتے ہیں، سیکولر ملک ہے، سیکولر کوڈ کرنا چاہیے، یہ جمعیت علماء کا نام ہمیشہ سے نام ہے۔ تو وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان اگر کسی طریقے سے بھی اپنے آدمی کو کھڑا کرے گا تو سارے لوگ ایک اور ایک ہو جائیں گے، پوری شہر کی فضا خراب ہو جائے گی۔ جمعیت علماء فضا خراب کرنا نہیں چاہتی اس ملک میں، وہ تو کبھی آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، یہ تو بالکل مایوس ہو جائیے آپ، نہ ہوا ہے نہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کہ ظاہر بھرا ہوا ہے پورا کا پورا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ہم کو تو بڑی حکمت اور دورندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو ہر یہ کہ ان کی ایک لابی ہے، اور لابی کسی طریقے سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر مداخلت کی جائے، اور کسی طریقے سے اسلام میں مداخلت کر کے اسلام کے قوانین کو تک کر دیا جائے۔ اسی میں سے ایک قانون ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ بظاہر ہمدردی کے جذبات بظاہر اچھے، مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو دین سے واقف نہیں ہے وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی ہو رہی ہے، ہمدردی ہو رہی ہے۔ اتنی دین سے ناواقفیت ہے، اتنی مطلب کا ذرائع ہونے کے باوجود، اتنی محنتیں ہونے کے باوجود آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے کلمے سے بھی ناواقف ہے، کلمے سے بھی ناواقف۔ بہت زیادہ واسطہ ہم لوگوں کو پڑھتے رہتا ہے عوام سے، علاقوں میں، گاؤں میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے اور بالکل واقف نہیں، جو نہیں چاہے ان کو نیوالا بنا لیتا ہے اور نیوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک علاقے میں بھی 2 دن پہلے سفر ہوا، جب انہوں نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک جلسہ کیا تھا، بہت دنوں سے تقاضا آنے کا، مہاراشٹر کے علاقے قریب آندھرا، یہ بارڈر ہے وہاں پر، انہوں نے تقریباً گاؤں والوں نے محنت کر کے 13,000 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے کے سارے گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ صاحب ہمارے علاقے کے اندر دینی کام، دینی مزاج، دینی باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ آئیے۔ ہم لوگ چلے گئے، وہاں مطلب کا اندازہ لگائیے کہ کتنی مطلب کہ مسلمانوں کے اندر جہالت اور مسلمان مطلب اتنا مطلب کہ دین سے دور ہے کہ وہاں کی خواتین مسجد میں جا کر پوجا کرتی ہیں۔ آپ سلسلے کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہے۔ مجھے جماعت والوں نے کہا یہاں پر ایک مرتبہ مشورے میں کہ اس علاقے کے اوپر خاص توجہ کی ضرورت ہے، تو میں نے ہمارے شاگرد کو فون کیا کہ اس علاقے کا دورہ کرو اور حالات معلوم کرو، ادھر آئیں گے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو حالات پورے ایسی ہے کہ مطلب کہ مسلمان کو ضرورت پڑتی ہے تو مطلب چلے جاتا ہے، اور وہاں پر ایک صحابہ جن سے ہم ملاقات کیے کہ اتنے لمبے لمبے بال ہیں، اور ان کا مطلب کہ اس کے اندر پہچان یہ ہے اس علاقے کے اندر کہ صاحب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے نماز پڑھ لو ختم ہوگی، دل سے نماز پڑھا رہے ہو۔ ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، کھانا بھی دل سے کھا لیا کرو، دل میں بولو کھانا کھا لیا، کھا لو، ختم ہوگی بات، 4 دن میں بستر کو لگ جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، نماز پڑھوانے کے لیے تھی۔ ایسے عجیب و غریب پورے حق کرنے شیطانی پوری جگہ سے گئے ہوئے، تو ہمدردی کے عنوان پر لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ہمدردی کا عنوان لگاتے ہیں کہ جو کا عنوان ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمدردی میں بات کر رہے ہیں۔ ایسی ایک نعرہ، ایک دل بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ کام اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے سلسلے میں اگر طلاق ہو جائے تو اس بات کے دل کے اندر اشارے ہیں کہ کام موت تک یا دوسری شادی کرنے تک، تو وہ تو اس وقت کا کتاب خرچہ برداشت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کہنے لگے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دیا تو اس عورت کو مرد کی جائیداد کا آدھا حصہ دینا چاہیے۔ طلاق کے بعد اس کی بیوی سے نہیں رہی تو قاعدہ حصہ، وہ اسلام میں کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد وہ تو غیر عورت ہوگی، اب اس کی بیوی نہیں ہے، یہ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ 3 بول کا رشتہ ہے، یہ 3 بول کا رشتہ ہے۔ اگر کسی نے ایک صاحب کہنے لگے کہ مول صاحب غصے میں طلاق دے دیا، میں نے کہا ہنسی میں بھی دیتے کیا تجھے طلاق، تو پیار میں اور ہنسی میں طلاق ہوتی ہے، دنیا کے غصے میں ہوتی طلاق، غصے قابو میں نہیں دیتا ہے آدمی کا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، روحانی مرد ہے، اس کے تو مطلب علاج کرانا چاہیے کہ صاحب غصہ کیوں آتا ہے، کنٹرول غصے کا کیسا ہونا چاہیے، علاج کرانا پڑے گا۔ تو اگر 3 طلاق دے دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ تو غیر عورت ہو گئی، اس کا تعلق ہی نہیں رہا اس سے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت تک جو 3 مہینے ہیں، 3 ایام ہیں، جیسی تک شوہر اس کا کھانے کا، پینے کا، خرچے کا، مکان کا برداشت کرے گا، اس کے بعد ختم ہوگی بات۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی تم دوسری سے شادی کر لو، تم دوسری شادی کر لو، ختم ہو گئی، اسلام کا نظام ہے۔ اگر یہ ہے کہ طلاق کے بعد آدھی جائیداد اگر اس شوہر کو دینا پڑے گا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو اسلامی نظام کے خلاف ہے، اسلامی نظام تھوڑی ہے۔ اور وہ بھی طلاق کا جو معاملہ ہے وہ تو آدمی جب دیتا ہے ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر، ناگزیر مطلب یہ کہ حدیث میں فرمایا گیا
کہ جائز چیزوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی ہے تو طلاق. اس وجہ سے طلاق کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے جو. اور دیکھو اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے. لوگ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں. تو اس مثال کے بعد مثالوں کے بعد جلدی سمجھ میں آتی ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ گھر کے باہر نکلے اور روشنی کے اندر پیسے تلاش کرنے لگے. تو کچھ لوگ آ گئے ہمدردی کے اندر، کیا بات ہے؟ کہنے لگے پیسے تلاش کر رہا ہوں. تو لوگ بھی پیسے تلاش کرنا شروع کر دیے. بہت دیر ہوگی پیسے نہیں ملے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی پیسے گرے کہاں؟ دونوں بولے گھر میں گرے. ارے پیسے گھر میں گرے، تم یہاں تلاش کر رہے، کیا بات ہے؟ نہیں، گھر میں اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ تو روشنی میں مطلب اسے تلاش کر رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ قیامت تک ڈھونڈے تو باہر پیسے ملنے والے، گرے وہاں یہاں کیسے تلاش کرتے؟ اس وجہ سے ہمارے مسائل کا حل ہے دین میں اور ہم تلاش کر رہے دنیا میں. کہاں ہوتا مطلب قیامت تک نہیں ہوتا مسئلہ. مسائل کا حل دین میں، مسائل کا حل دنیا میں نہیں ہے. ہم جہاں مسائل کا حل نہیں ہے وہاں مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور جہاں مسائل کا حل ہے وہاں مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے مسائل کا تو اسلام میں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کسی نے طلاق دے دی تو مسلمان طلاق تو دیتا ہے، اور مسلمان اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے اصول ہے، ضابطے ہیں. اور اتنا پیارا ضابطہ ہے اسلام کا. دیکھو کتنا پیارا ضابطہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینا ہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کی باقی میں ایک طلاق دو، ختم. شریعت کا نظام. یعنی اگر آپ کو طلاق دینا ہی ہے، میاں بیوی کے اندر کوئی نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، پورے ذرائع اختیار کر چکے ہیں ملانے کے لیکن نہیں مل پا رہے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے کو چھوڑ دو. اب دیکھو اگر کوئی ایک طلاق دے کر چھوڑ دے تو 3 مہینے یعنی 3 ایام کے اندر عدت کے اندر اگر کوئی شوہر اس کو پھر بیوی بنانا چاہے تو بغیر نکاح سے بیوی بن جائے گی، بغیر نکاح سے بیوی بن جائے گی. اور اگر نہیں اس کو بیوی نہیں بنانا چاہتا، عدت کے دن گزریں گے اس کو خود نکاح سے ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں ابھی اور ایک موقع باقی رہے گا. موقع باقی رہے گا. بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ معاملات پورے حل ہو جاتے، دن ہو جاتا، 100 واپس ہو جاتے، کھانے کے پیسے، جوڑے کے پیسے، آرام کے پیسے 100 واپس ہو جاتے، ادھر 100 ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کسی رکھی ہے میادی کے اندر، ان کے بھی دماغ ٹھکانے آتے، ان کے بھی دماغ ٹھکانے آتے. ارے انہیں صحیح کھا رکھا، اب گھر کے بھی حالات خراب، وہاں کی بھی حالات خراب. تمہیں کیسا بھی ہے میرا شوہر ہی ہے، یہ ان سے کیسی بھی ہے میری بیوی ہے. آدمی سوچتا ہے جب حالات اس کو بناتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ دونوں رہنا چاہتے ہیں، دونوں رہنا چاہتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں. پھر کیا چاہتے ہیں؟ پھر چاہتے ہیں کہ نکاح پڑھاؤ پھر میاں بیوی بن جاتے. کتنا آسان اسلامی حل. لیکن اگر کوئی 3 مرتبہ دے دیا تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. اللہ کی شادی ہو پھر وہ طلاق دے پھر عزت دوسرے سے لائے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس وجہ سے ایسا نظام اسلام نے بنایا ہے تاکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو راحت ملے، انسان سوچ سکے. یہ اسلام کا نظام ہے، قرآنی نظام ہے، یہ شریعت کا نظام ہے. لیکن اگر وہ کہیں سے طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد اب آدھا حصہ دینے کا کیا مطلب، وہ اجنبی ہو گئی ہے. تو انہوں نے ہمدردی کا جذبہ یہ پیش کیا کہ صاحب کیونکہ مطلب کہ یہ عورت ہے، عورت کے مطلب کے کھانے پینے کا، اخراجات کا یہ کیسے حل ہوگا جب اس نے طلاق دے دیا. عورتوں کی بھی تنظیمیں ان مسئلوں کو اخباروں میں اٹھاتے رہتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، اٹھاتے رہتی ہیں مرد ظلم کرتے ہیں عورتوں کے اوپر کہ طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد یہ بے سہارا ہو گئی تو ان کا سہارا کیسا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب طلاق کو سوچ سمجھ کر اور مرد کو مطلب کہ بہت ہی آخری صورت کے اندر دینی چاہیے اگر ناگزیر وجوہات ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دے بھی دیا تو اسلام نے اس کا پہلے سے حل رکھا. اگر کوئی دے دیا اسلام کا کیا حل ہے؟ اسلام کا حل یہ ہے کہ جب اس نے طلاق دے دیا عزت گزر کی دوسری جگہ کر لو، ختم ہونے بات. اس لیے جب مدینے میں کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد کا یہ مزاج تھا کہ بغیر نکاح کے کوئی ایک رات بھی گزارتا نہیں تھا مدینے کی زندگی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مطلب یہ ہے کہ مرض وفات ہے، آخری رات ہے اور صبح کو ان کو انتقال ہونے والا ہے اور رات کو ان کا نکاح ہے.
کہنے میں ایک رات کی بغیر بیوی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہوں. تو اس لیے کہ اسلام کے اندر عفت کا نظام ہے, عصمت کا نظام ہے, تقوی کا نظام ہے, عافیت کا نظام ہے, اور دوسری یہ کہ اس خاتون کی ذمہ داری کا نظام ہے تو اس خاتون کے پورے اخراجات میری اخراجات میں لگ جائیں گے, اس کی زندگی سکون نہ ہو جائے. یہ نظام تھا مدینے کے اندر. کوئی بھی نکاح ختم ہو جائے, کوئی بھی جہاد میں جائے, اللہ کے راستے میں انتقال ہو جائے, شہید ہو جائے, تو مدینے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. 1, 2, 3 جو شادی مدینے میں ہوا کرتی تھی, ہر ایک کے حقوق ادا ہوتے تھے, ہر ایک کے بچوں کی حفاظت ہوتی تھی, جو ان کے پاس دین تھا زندگی کے اندر. جب دین تھا تو ہر ایک اللہ کا خوف تھا, ہر ایک کا نظام برابر تھا, ہر ایک کے حقوق برابر تھے. اسلامی حل ہے کہ ساتھ بیوہ ہے تو نکاح کر دوں. بیوہ کو معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے رہنے کا حق اسلام میں نہیں تھا. اسلام میں نہیں کہتا ہوں کوئی. بہت اس لیے کہ اسلامی نظام کے اندر بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں, بڑے فائدے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ خاتون نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے, اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, مسائل کی وجہ سے, تو اسلام نے کہا کہ دیکھو ماں باپ ہے اگر زندہ تو ماں باپ ذمہ داری اٹھائے, ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ذمہ داری اٹھائے, بھائی نہیں ہے تو خاندان کے چچا وغیرہ کوئی ہے تو وہ ذمہ داری اٹھائے. اور اگر ان کے خاندان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, کوئی خاندان کا آدمی اس عورت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیت المال جو اسلامی بیت المال ہے, بیت المال کا انتظام کیا جائے. اور جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہ مسلمانوں کی کمیٹی ہے اور مسلمانوں کی جماعت ہے, اس جگہ کا انتظام ہے. مدینے کے اندر ممبر کے اوپر مستقل ایک رجسٹر تھا. مدینے کے اندر مسجد نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مستقل ایک رجسٹر تھا, اور رجسٹر کے اندر سارے وہ نام لکھے ہوئے تھے جو مدینے کے معذور, مدینے کے بیوہ, مدینے کے یتیم, مدینے کے وہ لاچار, ان کے سارے نام لکھے ہوئے تھے. اور عجیب و غریب حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان رجسٹر کے آگے ہر ایک صحابی کا نام لکھا ہوا تھا کہ ان کی کفالت کینوں کریں گے, ان کی کفالت کینوں کریں گے, ان کا مسئلہ کینوں کریں گے. اسلام کا کیا ہمدردی کرنے جاؤ تصور نہیں کر سکتے. یہ اسلامی نظام ہمارے پاس ہے. آج تو مطلب یہ کہ یہ بے دینی کی وجہ سے اس وجہ کہتے ہیں, ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں بھائی دین زندگی کے اندر لے کر آؤ, کامیابی اس کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. دین زندگی جو ہوگا خدا ہوگا, خشیت ہوگی, اللہ کا ڈر ہوگا, آج کے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. بلکہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مسئلے کے ہمارے اللہ والے گزرے ہیں اور کیسے ان کا مسئلے کا مقام و منصب ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جو فرمایا جب ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت ان کو لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد پانی نہلانے کے لیے ان کو ڈالا جانے لگا, تو یہ دیکھا کہ یہ کانے کے اوپر, یہ کچھ کے اوپر نازک بدن کے تھے, شریرے بدن کے تھے, خوبصورت تھے اور مطلب یہ کہ لذاکت جسم کے اندر تھی. تو دیکھا یہ کہ ان کے گورے جسم کے اوپر, نازک جسم کے اوپر, پورے پیٹ کے اوپر نشانات اور یہ کندھوں کے اوپر نشانات ہے. گھر والوں سے نگانے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں پر اور پیٹ کے اوپر یہ زخم اور یہ گڑے ہیں. تو گھر والوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. کیا ایسا بھی کوئی اخلاق دنیا میں دیکھا ہوگا, کیا ایسا بھی دینی کام کسی نے دنیا میں دیکھا ہوگا جو ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اسلاف نے کیا ہے. اور اس کے بعد میں 10 دن گزر گئے, تجویز و تقسیم ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. 10 دن گزرنے کے بعد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر نور ایک لین لگی, بیواؤں کی, یتیموں کی, بے قصوں کی, بے سہارا کی, مزدوروں کی, لاگروں کی ایک لین لگی ہوئی ہے. اور لین لگنے کے بعد ان کی بیوی کے پاس پوچھا دینے کے لیے عورتیں آ رہی ہے اور عورتیں یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو امام زین العابدین کا کیا انتقال ہوا, ہمارے سر پہ سے سفر سے انتقال ہو گیا. امام زین العابدین کا انتقال کیا ہوا, ہمارے گھر کے سفر سے انتقال ہو گیا. ان کے گھر کے بیوی بچے نے پوچھا ہوا تو کیا ہوا, اگر ان کا عمل کیا تھا, ان کا کردار کیا تھا. کہنے لگے آپ کو معلوم ہونا چاہیے رات کا سناٹا ہوتا تھا, رات کے 1-2 بجتے تھے, 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد سارا مدینہ, سارا کوفہ, سارا بغداد, سارا شام, ان علاقوں کے جزیرۃ العرب کے لوگ جب سو جاتے تھے سارے کے سارے, تو کہنے لگے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کانے کے اوپر بوریوں کو اٹھاتے, آٹے کی بوریوں کو اٹھاتے اور نئے جو مطلب تو ان کے کاغذ کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے,
اس گھر کے اندر اس طرح سے انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جانتے اور اوپر کی چھت کی چھوٹی سی مسئلے کے دیوار کے اوپر جاتے اور جانے کے بعد ایک آٹے کے مسئلے کے پوری ان کے گھر کے اندر پھینک دیتے اور پھینکنے کے بعد چلے آتے، نہ گھر والوں کو معلوم ہوا نہ محل والوں کو معلوم ہوا، انتقال کے 10 دن تک رہنے والے علاقے کے کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ امام زین العابدین انتقال سے پہلے تک پورے علاقے کے لوگوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، پورے دیواؤں کا خرچہ برداشت کرتے تھے، پوری یتیموں کا خرچہ برداشت کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلام گزرے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ گزری ہے۔ ہم دردی کا وہ جذبہ جو اسلام کے اندر ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ اسلامی جذبہ تو ہمارے پاس ہے، یہ بے دینی کی وجہ سے، یہ دنیا کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، معاشیت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے یہ نئے جنریشن کے اندر مزاج ختم ہو گیا ہے، ہمدردی کا تصور ختم ہو گیا ہے، دین کا مزاج ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے اکابر اور ہمارے اخلاق کو ایسے گزرے۔ صحابہ کرام کا مقصود یہ تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ یہ فلاں، میں نے کچھ دیکھا آتی عمرے کے اندر کئی مرتبہ جانا اور اللہ نے بلایا تو وہاں کی دیانت پاک سے زیارت کا اللہ نے موقع دیا، میں نے دیکھا رمضان مبارک سے، اور میں نے دیکھا حج کے موقع کے اوپر، اور میں نے دیکھا سحری کے موقع کے اوپر مدینے میں مکہ کے مدینے منورہ میں مکہ مکرمہ میں جیسے بھیڑ جاری ہو نمازوں کی، اور ان لوگوں کے پاس جو صحابہ کرام کی اولاد ہے اور جن کے ہاتھوں کے اندر اور جن کے ڈبوں کے اندر پیسے ریال بھرے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں صورتوں کو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ اپنی دھن کے اندر جا رہے ہیں اور ان کا ایک اشارہ ہے کس کی صورت سے غربت ٹپک رہی ہے، کس کی صورت سے مسائل۔ میں نے دیکھا ایک ہوٹل کے اوپر کھڑا ہوا تھا چائے کے لیے کھڑے رہی ہے، وہاں پر دیکھا کہ لائن سوچ لگی ہے کہ ایک قطار بیٹھی ہوئی، لائن سے قطار بیٹھی ہے، میں بہت دیر تک کھڑا دیکھتا رہا مکہ مکرمہ میں، یہ قطار چلتی بیٹھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے لائن سے اور خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم آ رہے ہیں اور آنے کے بعد 10 ریال کی بریانی، 10 ریال کی روٹی اپنے ہاتھ میں لیے لائن سے تقسیم کرنے چلے جا رہے ہیں، لائن سے تقسیم کرنے چلے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اور پانے کے بعد اپنے صحیح سے انتظام ہو اس طرح کے انتظام کا ہو گیا۔ میں نے دیکھا ایک عرب کو کہ میرے سامنے چل رہا تھا، میں نے دیکھا ان کا عجیب و غریب شان و شوکت ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی اولاد ہے، تقوی کے آثار، بزرگی کے آثار، سنتوں کے آثار، بڑے بڑے پادے اور جبے اور داڑھی اور روشن چہرے ان کے دیکھنے تو مطلب کہ سبھی چاہے بھی کسی اللہ والی کا چہرہ ہے، صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ انہیں اپنے ہاتھ میں جیب ڈالا اور دیکھا کہ کوئی ایسا مخلوق الہاتھ بیٹھا ہوا ہے تو چپکے سے اس کے جن میں یوں پیسے ڈالا ہوتے تو کتنے دیتے ہر پاک کے میدان میں، اور ہمارے ساتھی کھڑے رہتے ہیں، طرف آیا اور اب عرب آنے کے بعد اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھ میں پیسے رکھنے کی کوشش کیا، میں نے کہا ہمارے دوسروں کو دے دیجیے، آپ ان کو دے دیجیے، ان کو دے دیجیے، ان کو دے دیجیے، وہ جو سامنے وہ زیادہ مستحق ہے ان کو دے دیجیے، ہمارے ساتھی نے کہا ان کو دے دیجیے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ مزاج تھا یہ مزاج تھا، ہمدردی کا مزاج تو ہمارے پاس ہے اور قوت کا مزاج تو ہمارے پاس ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط طور پر ہمدردی کا بہانہ بھر کر مطلب یہ اسلام کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یاد رکھیے کہ مطلب کہ اپنے نظام سے، اسلامی نظام سے ہم کو خود واقف ہونا چاہیے کہ اگر طلاق ہو جائے تو طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر مرد بن گیا ہے، اب اس کی جائیداد میں 50% حصہ ملنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی چاہے شادی کرے، جہاں بھی چاہے مطلب کہ اس کی حفاظت کرنے والے دنیا میں بہت سے پیدا ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ پاک جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی نظام کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت سے نوازے، اپنے سلیم عطا فرمائے، اے اللہ پاک ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دلوا دے، واقعی